نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور ماہ محرم آتے ہی لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتے ہیں کہ محرم کا چاند دکھ چکا ہے، اب گھر کی صفائی نہیں کی جا سکتی، اب گھروں میں جو مکڑیوں نے جالے لگا رکھے ہیں ان کو صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ماہ محرم ہے، اس میں نئے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے، اس مہینے میں خوشیاں نہیں منائی جا سکتی، ماہ محرم میں شادی بیاہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کے بہت سارے خیالات اور بہت سارے بیہودہ رسومات آج ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں، جن کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے علماء کوششوں میں لگے ہیں، اور ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ اس طرح کی بیہودہ رسمیں اور لوگوں کی من گڑت باتیں عوام سے اور معاشرے سے ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ لوگ پورا سنیں اور اس پر عمل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو جانیں اور اس طرح کے جو بیہودہ رسومات میں وہ لوگ گھرے پڑے ہیں ان سے وہ رجوع کریں اور توبہ کریں، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو عبادت الہی میں گزاریں اور جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کریں۔ دور جاہلیت میں، یعنی جس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت کوئی باقاعدہ کیلنڈر دنیا میں نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ نمبر اور گنتی کے بجائے جس سال میں کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہو اس سال کو اسی واقعے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جیسے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لایا تو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس سال ہمارے آقا پیدا ہوئے اس کو عام المولد کہا جاتا ہے۔ جس سال ہمارے آقا کی نبوت کا اعلان ہوا اس کو عام المبعث، اور جس سال ہمارے آقا نے ہجرت فرمائی اس کو عام الہجرہ، اور جس سال جنگ بدر واقع ہوئی اس کو عام البدر، جس سال جنگ احد واقع ہوئی اس کو عام الاحد، اور اسی طرح سے جس بھی سال کوئی خاص چیز پیش آئی ہو تو اس سال کو اس چیز کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امور سلطنت وغیرہ کو پھر سے منظم کیا اور دارالحکومت مدینہ منورہ میں ایک اجتماع منعقد کیا جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام جمع ہوئے اور اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کے بارے میں مشورہ کیا۔ بعض حضرات کی رائے تھی کہ ولادت نبوی سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے، بعض کی رائے تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا اعلان جس سال ہوا اس سے شروع کیا جائے، یعنی وہ سال جب وحی کا آغاز ہوا اور آپ کو باقاعدہ طور پر نبی مبعوث کر دیا گیا، اور بعض حضرات نے یوم وفات سے کیلنڈر شروع کرنے کی رائے دی، لیکن سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا عمر فاروق کی رائے یہ ہوئی کہ ہجرت کے سال سے کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ پھر اسی پر صحابہ کا اتفاق ہوا۔ ہجرت اگرچہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی تھی، لیکن سیدنا عثمان غنی نے تجویز دی کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم ہی سے ہونی چاہیے، کیونکہ ذی الحجہ کے آخر میں حج سے واپس آ کر لوگ محرم الحرام سے اپنی ایک نئی دینی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس طرح ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کی ابتدا قرار پائی، اور ہجرت کے سال سے، یعنی جس سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ
مکہ مکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس سال سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی، اور یہ سب کچھ صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بعثت سے قبل یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے دور جاہلیت میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے خود یہ روزہ رکھا، بلکہ اس روزے کو رکھنے کا حکم اوروں کو بھی دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فضیلت منسوخ ہو گئی، اور پھر حکم یہ ہوا کہ جو چاہے یہ روزے رکھ لے اور جو چاہے ان روزوں کو چھوڑ دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آقا نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی قدس سرہ نے حضرت حافظ بن حجر سے فتح الباری میں صراحت کی کہ 10 محرم کے روزے کی 3 صورتیں ہیں، اور یہ تینوں جائز ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو ادنا درجے کا ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، دوسرا یہ جو کہ اس سے اعلیٰ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھا جائے، اور اس سے بھی جو اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ 9 کا بھی رکھیں، 10 کا بھی، اور ساتھ میں 11 کا بھی روزہ رکھیں، تاکہ ہر ماہ کے جو 3 روزے جس کو حدیث پاک سے رکھنا ثابت ہے اس کا بھی ثواب حاصل ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ یہ پہلے کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ماہ محرم آتے ہی ماتم منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیہودہ اور فضول ہیں، کیونکہ ماہ محرم الحرام میں جو 10ویں تاریخ ہے جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، جس دن سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی، اس دن صرف امام حسین کی شہادت ہی نہیں ہوئی بلکہ اس دن امام حسین نے اپنے خون کو دے کر مذہب اسلام کو دوبارہ زندگی بخش دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنا خون تو دیا، لیکن اپنے خون کو دے کر انہوں نے مذہب اسلام کو دوبارہ زندگی بخش دی، اور قیامت تک آنے والے نسل کے لیے آپ نے عبرت بنا دیا اس چیز کو۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس پر ماتم مناتے ہیں، غم کرتے ہیں، اور ہم سنی صحیح العقیدہ ہمارے لیے یہ دن اسلام کی زندگی کا دن ہے، یہ ماتم کا دن نہیں۔ ہمارے لیے یہ دن محبوب کا، اپنے محب سے وصال کا دن ہے۔ اس دن سیدنا امام حسین اپنے بابا جان سے ملے، اپنے نانا جان سے ملے، اپنی والدہ سے ملے، اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا اور اللہ سے جا ملے۔ ہمارے لیے یہ دن تو خوشی کا دن ہوا کہ اس دن محبوب اپنے محب سے ملا، اس دن اسلام کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ اور کچھ لوگ اس دن کو ماتم مناتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، تاکہ وہ یہ چیز ظاہر کریں کہ ہم غم منا رہے ہیں۔ اگر تمہیں غم ہی منانا ہے تو پورے سال غم مناؤ، کیونکہ تمہارے سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اور اگر تم محرم کو غم کا مہینہ مانتے ہو تو پورے سال اپنے اوپر غم کو لازم کر لو۔ اور اس کو اگر کسی دوسری طریقے سے دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی اللہ والے کی وفات ہوئی ہے،
اور اگر تمہیں غم ہی منانا ہے تو پورے سال غم مناؤ، اپنی زندگی کے ہر دن کو غم سے بھر دو، کیونکہ ہر دن سال کے جو 365 دن ہوتے ہیں، ہر ایک دن کوئی اللہ کا نیک بندہ دین کی خاطر اپنی جان کو دے چکا ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو صرف 10 دنوں کے لیے، صرف یوم عاشورہ کے لیے رونا پیٹنا جو تم دکھاوا کرتے ہو، ان چیزوں سے تم پرہیز کرو، ان چیزوں سے تم بچو، کیونکہ یہ سراسر بدعت اور بد مذہبی ہے۔ اور اسلام میں ماتم کرنا جائز نہیں، نوحہ کرنا جائز نہیں، اور محرم میں مرثیے بہت پڑھے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے ہمارے علماء نے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں، ان سے بچیں۔ اور میری یہ بات خاص کر کے عورتیں سنیں اور کان کھول کر کے سن لیں، کیونکہ عورتیں اس وقت جب کہ محرم کی یاد میں لوگ تلوار بازی کیا کرتے ہیں، وہ نوحہ گانا شروع کر دیتی ہیں، وہ مرثیہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں سراسر غلط ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم امام حسین کا غم منا رہے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ اس غم کے چکر میں اپنے نامہ اعمال کو کس قدر گناہوں سے بھر رہی ہیں۔ آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، اور نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ اور یہ امتحان صبر ہے ورنہ حسین، یہ امتحان صبر ہے ورنہ حسین انگلی زمین پہ رکھ دیں سمندر نکل پڑے۔ وہ خواتین سمجھتی ہیں کہ امام حسین پیاس کی شدت میں لڑتے رہے، امام حسین بھوکے پیاسے لڑتے رہے اور اپنی جان قربان کر دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی جس کو شہادت کی پیاس ہوتی ہے دنیا کے پانی سے اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی۔ 10 محرم کو آپ یہ سوچ کر غم نہ کریں کہ بھوکے پیاسے ہمارے امام کو شہید کیا گیا، بلکہ آپ اس چیز پر خوش ہوں کہ ان کی قربانی کے صدقے آج اسلام ہم تک پہنچا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کا نام لینے والے اور اس کے نبی پر کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کچھ ناواقف لوگ تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ جو محرم کے مہینے کو رنج و غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کرب و بلا کا سانحہ پیش آیا تھا، جس میں حضرت امام حسین اور دوسری عظیم ہستیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، لہٰذا یہ غم کا مہینہ ہے، یہ نحوست کا مہینہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ اس مہینے میں خوشی کے کام نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں شادی بیاہ وغیرہ بھی انجام نہیں دیتے، اور ہر چھوٹی بڑی خوشی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے سوگ کرتے ہیں، جیسے کالا لباس پہننا، عورتوں کا زیب و زینت سے پرہیز کرنا، میاں بیوی کا اب ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے رک جانا، اور اس مہینے میں مرثیے پڑھے جاتے ہیں، نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں، بلکہ ایسا کرنے سے آپ گنہگار بھی ہوں گے۔ اس مہینے میں تعزیہ نکالنا، ماتم کرنا، نوحہ کی مجلس منعقد کرنا یہ گناہ ہے، ایسے ہی ان میں شرکت کرنا اور ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ لیکن تعزیہ داری جو کی جاتی ہے، تعزیہ وغیرہ جو نکالا جاتا ہے، میں اس کو مطلقاً حرام نہیں کہتی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے میں وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے تعزیہ داری کو اس لیے حرام قرار دیا کیونکہ تعزیہ کو وہ امام حسین کے اس سر سے تشبیہ دیتے ہیں جس کو ان کی شہادت کے بعد سر قلم کر کے شمر لعین میں نیزے پر لٹکایا اور کوفہ کے گلی بازاروں میں گھمایا۔ اس سے جب تشبیہ دی جائے تو پھر تعزیہ داری کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ صرف اسلامی طور طریقے کے ساتھ جلوس نہیں نکالتے، بلکہ آج کل تو اس میں گانے اور باجے کا بھی رواج چل چکا ہے۔ اور افسوس، صد افسوس
کہ ڈی جے پر گانے لگا کر یہ لوگ ناچ دکھاتے ہیں اور تماشا کرتے ہیں، اور امام حسین کے غم کے نام پر یہ لوگ تماشے کا بازار لگا دیتے ہیں۔ ان چیزوں کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ تعزیہ جائز نہیں، لیکن اگر اسلامی طور طریقے کے حساب سے کیا جائے تو پھر یہ جائز ہے، ہم اس کو گناہ نہیں کہتے۔ اور اس پر یہ لوگ ایک چیز اور کرتے ہیں کہ غم کو ظاہر کرنے کے لیے، سوگ منانے کے لیے اپنی بناوٹ چینج کر لیتے ہیں، اپنی حیت چینج کر لیتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں اور سیاہ جھنڈے لے کر گھومتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنا فضول ہے، گناہ ہے، اور بعض نادان کا لباس خون سے سنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ منتیں کرتے ہیں جو کہ فضول ہوتی ہیں کہ اپنے جسموں پر وہ کوڑے برسائیں گے، اور بعض نادان کالا لباس پہننے کی بھی منت کرتے ہیں۔ اس طرح کی منت اگر آپ نے کبھی غلطی سے کر لی ہو تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، اس سے آپ اجتناب کریں، توبہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ شیعوں کی مشابہت کریں گے جو کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں۔ اس مہینے میں آپ کوشش کریں کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچیں، کیونکہ جب آپ کی ابتدا نیکیوں سے ہوگی تو پھر انشاءاللہ آپ کی انتہا بھی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ اور شریعت مطہرہ میں مصیبت اور غم کے موقع پر آنسو بہہ جانے اور اعتدال کے اندر رونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بے صبری کا مظاہرہ کرنا، غم کو لے کر ہی بیٹھ جانا، چھاتی پیٹنا، رونا چلانا اور مخصوص ایام میں ہی غم کا اظہار کرنا، نوحہ کرنا اور بیان کر کر کے رونا، جیسا کہ آج کل کی خواتین نام لے لے کر رویا کرتی ہیں، اس طرح کا کام کرنا سخت گناہ ہے، اور ان کاموں میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے۔ شہادت امام کے قصے سنا کر کے رونا، اس پر سوگ منانا بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اگر آپ امام حسین کی شہادت سن رہی ہیں، امام حسین کی شہادت پڑھ رہی ہیں، تو پھر اگر پڑھتے پڑھتے، سنتے سنتے اگر بے اختیار آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں تو یہ آپ کے دل کی کیفیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ رونا چلانا، چیخنا پیٹنا اگر شروع کر دیں تو پھر یہ ناجائز ہے، کیونکہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کے گھر پر میت بھی ہو جائے تو بھی آپ کو چیخ چیخ کر، چلا چلا کر، اس مردے کا نام لے لے کر، بیان کر کے رونے کی اجازت نہیں۔ تو پھر امام حسین جیسی شخصیت کے بارے میں آپ کو سوگ منانے کا حق کس نے دے دیا؟ اگر آپ کو سوگ منانا ہے تو جو جائز طریقہ ہے اس سے منائیں، غم حسین منائیں، کیونکہ امام حسین مظلوم تھے، ان پر ظالموں نے ظلم کیا، ان کے اہل خانہ پر ظلم کیا، اور اس چیز کو آپ اپنے ذہن پر نقش کریں، اپنے دل پر اتاریں اور اپنا کردار امام حسین کی طرح بنانے کی کوشش کریں کہ آپ نے اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنے سر کو باطل کے آگے کبھی جھکانا منظور نہ کیا۔ آخر میں آپ سبھی سے یہ کہنا چاہوں گی، خاص طور پر خواتین سے، کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ سوال ہوں، کچھ مسئلے ہوں تو پھر آپ ہمارے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس پر جائیں، وہاں آپ کو ہمارے واٹس ایپ کا لنک ملے گا، آپ اس پر جا کر ہم سے رابطہ کریں، اور آپ کو جو بھی سوال ہو آپ براہ راست آپ ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔